ابن مرکوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیر کو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرکوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور پھر بھرپور ضرب لگائی، اسد الدین شیر کو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے۔ اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک، اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے، اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ رہے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرکوم سے وعدہ کر کے اٹھے اور عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کریں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرکوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی۔ امیر ابن مرکوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا۔ نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرکوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت طرازی کے واقعے سے باخبر تھے، انہیں پاک باز اور جوان سال یوسف کے ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا۔ وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے توران شاہ اور ملک العادل روتے روتے نڈال ہو گئے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا افتاد پڑی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور ہچکیانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگو تم نے میرے یوسف کو دیکھا، وہ مجھے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹکا ہوا چہرہ اور چڑھتی ہوئی سانسیں، نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا تھا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاریہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حماہ بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب وہ تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حماہ کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شاہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حماہ میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی حماہ کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین لگا لیا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے اور درپردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس جواں مردگی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و الم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کنج رفتار، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کی تھپیڑیں کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔
اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابن فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کی ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس ہیں اور آنکھیں اشک بار، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوری کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین شیر کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دل خراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں۔ امیر، عمیر بن مروان گھبرا سا گیا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت آ گئی۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین شیر کو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ کر رکی، پھر وہ باجبروت حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسطون بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسطون نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرونی خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمت گزار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا، وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل اندازی نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فضا پہلے سے زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر ابن مرقوم نے تو انہیں یہ کہہ کر ورگلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے قریب، بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جوان مرد یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پھر قاضی ابن ارسطون نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسو نے ان کی داڑھی کو بھگو دیا۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حمام میں سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن ارسطون نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔
سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن رسون کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے پر مژدہ چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑی، مگر تینوں حاسدین امرا دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹتا ہے۔ دوسری طرف شہر حما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب یوسف صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت اور سکون کی کیفیت طاری تھی۔ بہت دیر تک ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں یوسف صلاح الدین اور امیر رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبت ناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر چکے تھے۔ بہت دیر تک یوسف صلاح الدین اور سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران و پریشان کھڑے تھے، پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھ گئے کہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر حما پر کیا قیامت گزری۔ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کی تنہائی دشوار گزار سفر کے بعد یوسف اور امین کو اندازہ ہو گیا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ کی اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے کہ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا تھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں یک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے میں بیٹھے تھے اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شاہراہ عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ رات سنسان تھی اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا جو انہیں قریب شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین اور امیر نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھیں۔ دوسری صبح وہ دونوں اس راستے سے گزرنے والے گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیت ناک مسافت کے بعد یوسف صلاح الدین اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کے زندہ سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے یوسف صلاح الدین کو قبائے زرنگاں پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے۔ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حیرت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کی بجائے دربار سے اٹھ کر چلے جاتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امرا یوسف صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف صلاح الدین نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دستے مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت اور کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک والی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگرچہ کچھ امرا بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی با اثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین محمود زنگی اس کے عہدہ اور منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہیں۔ ہرکلا سلطان نور الدین محمود زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف صلاح الدین کو خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہرکلا اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ 2 اشعار پڑھے: جس طرح اللہ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا،
اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاسدین کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرکلہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہوئی۔ راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اوندھے منہ جا پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔